الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزو، قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں عالم کا رب ہے۔ بعض مفسرین نے رب کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ رب اس کو کہتے ہیں جو ہر زمانے کی ہر ضرورت کو جاننے والا اور اس ضرورت کو پورا کرنے کی طاقت رکھنے والا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ آپ عام طور پہ رب کا ترجمہ پڑھو گے تو آپ کو ملے گا رب کے معنی پالنے والا۔ عام ترجمہ تو پالنے والا ہے، لیکن بعضوں نے اس کے ترجمے کی ڈیفینیشن اور تفصیل لکھی ہے کہ رب صرف پالنے والے کو نہیں کہتے، بلکہ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو ہر زمانے کی ہر ضرورت کو جانتا ہے اور اس ضرورت کو پورا کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے رب ہے اور اللہ ہم تمام کی ضرورتوں کو جانتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، جو چیز جتنی ضرورت کی ہے اللہ نے اس چیز کو اتنا عام کیا ہے۔ اب دیکھو، جو ضرورت کی چیزیں ہیں اللہ نے اس کو عام کر کے رکھا ہے۔ پانی عام ہے، ہوا عام ہے، بغیر پیسے کے ہیں، بغیر کسی کیا کہتے ہیں معاوضے کے ہیں۔ اللہ نے ہوا کو عام کر دیا، کیونکہ بغیر ہوا کے انسان جی نہیں سکتا۔ پانی کا پانی تو ہر چیز کی زندگی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی میں تو ہر چیز کی زندگی رکھی، تو پانی اللہ پاک نے عام کر دیا۔ اور جو چیزیں غیر ضروری ہیں اللہ نے اس کو مہنگا بھی کیا، اس کو انقا بھی کیا، کہ سونا چاندی ہے نا غیر ضروری چیز ہے، اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو مہنگا بھی کیا اور انقا بھی کیا۔ ایسے ہی میرے دوستو، انسان کی سب سے بڑی ضرورت، سننا، سب سے بڑی ضرورت دنیاوی اعتبار سے ہدایت ہے۔ کھانے سے، پینے سے، لباس سے، مکان سے زیادہ ضروری کیا ہے بولو؟ ہدایت۔ کیوں؟ ایک انسان اگر بھوکا مر گیا تو اس کی موت پر اس کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ ایک آدمی پیاسا مر گیا تو اس کی موت پر اس کے پیاس کے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ ایک بیمار اگر بیماری کی حالت میں مر گیا اور اس کو دوا نہ ملی تو اس کی موت اس کے کینسر کو، اس کے ایڈز کو، اس کی ٹی بی کو ختم کر دے گی۔ یہ بیماری کے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے۔ موت آئی بیماری ختم، موت آئی بھوک ختم، موت آئی پیاس ختم۔ لیکن یاد رکھنا اگر ایک مسلمان اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا اور بغیر ہدایت کے اگر دنیا سے چلا گیا تو مسئلہ ختم نہیں ہوگا بلکہ مسئلہ بڑھ جائے گا۔ ارے بڑھے گا نہیں بڑھے گا۔ بھوکا مرے تو قبر کے گھڑے میں، پیاسا مرے تو قبر کے گھڑے میں، بیمار مرے تو قبر کے گھڑے میں، لیکن ایک مسلمان اگر بغیر ہدایت کے مر گیا تو یہ قبر کے گھڑے میں نہیں، جہنم کے گھڑے میں جائے گا۔ آپ سمجھ لو، اس سے اندازہ لگاؤ کہ انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں اسی ضمن میں کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو مانگنے کو کہا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو۔ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کس سے مانگو؟
ایک صحابی مسجد میں آئے اور دعا کی اور واپس جانے لگے، 2 رکعت پڑھ کر دعا کر کے واپس جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے اپنے پاس جو صحابہ بیٹھے تھے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کیا مانگ کے جا رہا؟ صحابہ نے کہا ہم کو تو نہیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ تمہارا ساتھی نمک مانگنے کے لیے مسجد میں آیا تھا، یہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے نمک مانگ کے جا رہا ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کس سے مانگی؟ لیکن دنیا کی کسی چیز پر اللہ نے شرط نہیں لگائی کہ یہ مانگنا ہی پڑے گا، مانگو جو مانگنے مانگو، چھوٹ ہے۔ لیکن ہدایت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کو دن میں 48 مرتبہ مانگنا واجب قرار دیا۔ کتنی مرتبہ؟ 48 مرتبہ۔ پورے دن کی 5 نمازیں اور 5 نمازوں کی 48 رکعتیں۔ کتنی رکعت بھائی؟ 48 رکعت۔ فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7 اور عشاء کی 17۔ کل کتنی ہوئی؟ ارے ذرا بولیں گے تاکہ لگے کہ بولنے والے بھی ہیں۔ 48 رکعت۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں بغیر فاتحے کے نماز ہی نہیں ہوتی، بغیر فاتحے کے نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں بھی اگر امام صاحب فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہی نہ ہو۔ ارے ہوگی بولو۔ تو جس چیز کو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے پاس روزانہ 48 مرتبہ منگوا رہے ہوں، بتاؤ وہ ہدایت کتنی ضرورت کی چیز ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جب سے دنیا بنائی تب سے لے کر آج تک ہر انسان کی ہدایت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا۔ جتنے نبی آئے ہر نبی کے آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچانے۔ ہاں، سب سے پہلا مقصد نبیوں کے آنے کا یہ تھا۔ اور نبی آ کر اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو یہی بات سمجھایا کرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کلمے کا پہلا حصہ ہر نبی کے زمانے میں ایک ہے، ہر نبی کے زمانے میں نہیں بدلا۔ لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نوح علیہ السلام کے کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کے کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے کلمے میں بھی لا الہ۔ ہر نبی کی یہ دعوت، ہر نبی کی یہ دعوت کہ موت سے پہلے اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچانو، وہ تمہارا معبود ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا رازق ہے، وہ تمہارا حافظ ہے، وہ تمہارا ناصر ہے، وہ سب کچھ ہے، اسی کے کنٹرول میں سب۔ جب سے دنیا بنی تب سے لے کر آج تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ دنیا کا نظام اس مالک کے کنٹرول سے باہر نہیں۔ ہاں، اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھے، جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اللہ رہیں گے۔ اس اللہ کو میرے دوستو پہچاننا یہ میری تمہاری زندگی کا اولین مقصد ہے۔ آج پوری دنیا میں امت جو پریشان ہے اس کی صرف 2 وجہ ہیں، سنو، صرف 2 وجہ ہیں۔
ایک یہ کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا، اور نہیں پہچاننے کی وجہ سے یہ انسان اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی نافرمانی میں لگا ہے، اس کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا۔ جب پہچانتا ہی نہیں تو اطاعت کیسے کرے گا؟ جب پہچانتا ہی نہیں تو نافرمانی سے کیسے بچے گا؟ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ دنیا کے کسی انسان کی طاقت کو تم پہچانتے ہو تو اس کی بات ماننا آسان، اس کی منع کی ہوئی چیز سے رکنا آسان۔ بیوی جانتی ہے کہ میرا شوہر میرے گھر کا مالک ہے، اس کی بات مانوں گی تو میرا نفع ہے، نہ مانوں تو میرا نقصان ہے، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماننے کو مجبور ہے۔ ارے بولو مجبور ہے کہ نہیں؟ باپ بیٹے پر حاکم ہے اور بیٹا جانتا یہ میرا باپ ہے، اب وہ نہیں چاہتا کہ میرا باپ مجھ سے ناراض ہو۔ کیوں؟ کہ باپ ناراض ہوگا تو سارے مسئلے اٹک جائیں گے، موبائل، گاڑی، پیسے سب باپ سے مل رہے ہیں، تو باپ کو پہچانتا ہے اور باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے سارے مسئلے حل ہوتے رہیں۔ ایسے ہی میرے دوستو، میرا اور تمہارا مالک اللہ ہے، وہ ہماری ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، وہ ہماری ہر حاجت کا پورا کرنے والا ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق۔ اس کو اگر راضی کر لو گے تو اس کی رضامندی نعمتوں کا مظہر بن کر اترے گی۔ سنو، وہ راضی ہوں گے تو دلوں میں چین، سکون اور اطمینان کو بھریں گے، اور وہ ناراض ہو جائیں گے تو اللہ کی ناراضگی کا مظہر دنیا میں عذاب کی شکل میں اترتا ہے۔ پریشانیاں، مصیبتیں، زلزلے، آسمانی آفت، زمینی آفت، سمندری آفت، یہ ساری چیزیں اللہ کو ناراض کرنے پر ہیں۔ اللہ کو بولو ناراض کرنے پر۔ اس کے لیے میرے دوستو، ہم سب سے پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچانیں، اور پہچاننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ پہچاننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلا کام تمہیں اور مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ امت میں چل پھر کر اللہ کی بڑائی کو خوب بولنا پڑے گا۔ سب سے پہلا کام حضرت فرماتے ہیں تم بیانات میں اپنے مضمون بیان کرو گے، امت کو اپنوں سے جوڑو گے، اور اگر تم نے اپنے بیانات میں اور اپنی دعوت میں توحید کو بیان کیا تو تم انسانوں کو اللہ سے جوڑو گے۔ ہماری دعوت میں، ہماری ملاقاتوں میں، ہمارے گشتوں میں، ہمارے بیانوں میں اللہ کی بڑائی خوب بولی جائے اور پوری قوت سے بولی جائے، ڈرتے ڈرتے نہیں۔ ہم لوگ ڈرتے ہیں اللہ کی بڑائی بولنے میں، ہم لوگ کیا کرتے بولو؟ ڈرتے ہیں۔ اللہ تو کرتے ہیں مگر، اللہ تو کرتے ہیں لیکن، اللہ تو کرتے ہیں، ایسا نہیں، اللہ ہی کرتے ہیں اور سب کچھ اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے۔ وہی ہے جو نفع کا مالک، وہی ہے جو نقصان کا مالک، وہی ہے جو عزت دینے والا، وہی ہے جو ذلت دینے والا، وہی ہے جو بیمار کرنے والا، وہی ہے جو صحت شفا دینے والا، وہی اللہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جیسا چاہا ویسا بنایا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسا چاہا ویسا بنایا تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں۔ وہ اللہ ہے جس نے دنیا میں 700 کروڑ انسان بنائے اور 700 کروڑ انسان کو 700 کروڑ چہرے دیے۔ کتنے چہرے دیے؟ اور 700 کروڑ انسانوں کو 1400 کروڑ آنکھیں، 1400 کروڑ آنکھ، 1400 کروڑ ہاتھ، 1400 کروڑ پیر کس نے دیا؟ ایک چھوٹے سے ناپاک قطرے کو اللہ نے ایسا بہترین انسان بنا کر دنیا میں لایا۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟
باہر سے نہ پیٹ میں تمہارا ہاتھ گیا، نہ تمہارا پیر گیا، نہ تمہارا دل گیا، نہ تمہارا کلیجہ گیا، نہ تمہارا پھیپھڑا گیا، نہ تمہارا بدن کا کوئی سسٹم گیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ایک ناپاک قطرے کے اندر پورے بدن کے سسٹم کو، ہاتھ کو، پیر کو، سارے اعضاء کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے دوستو، جس نے ساری دنیا کو تخلیق دی۔ اور اللہ کی قسم جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک کبھی اللہ کو اونگ نہیں آئی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کبھی ایک نیند کا جھونکا تک نہیں آیا، کبھی بھول نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، میرا اللہ تمام عیبوں سے پاک، اس سے کبھی بھول نہیں ہوتی، کبھی مسٹیک نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ کام کا لوڈ ہو گیا تو تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی۔ ارے بولو نا کہ کتنے 100 کروڑ انڈے تھے، اب اس میں سمجھ میں نہیں آیا مرغی کا کون سا تھا، بکری کا کیا بولے، کوے کا کون سا تھا، تو کوے کے انڈے میں مرغی کا بچہ بن گیا، مرغی کے انڈے میں کوے کا بچہ بن گیا۔ کبھی سنا؟ ہاں، ارے دنیا میں ہوتا نہیں ہوتا، فیکٹریوں میں کہ نہیں ہوتا، مسٹیک ہو گئی، لائٹ چلی گئی، اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، کبھی مسٹیک نہیں ہوئی، کبھی غلطی نہیں ہوئی۔ ایسی قدرت والا، ایسی طاقت والا اللہ، وہ ہم سب کا مالک ہے۔ لیکن معاف کرنا میرے دوستوں، میں بہت ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں کہ آج مسلمان خود اپنے پیدا کرنے والے کی طاقت کو نہیں پہچانتا، اس لیے ڈر گیا مخلوق سے۔ یہ ڈر گیا کہ جی ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا، کہتے نہیں کہتے، حکومت ان کی، عدالتیں ان کی، پورا سسٹم ان کا، اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارا کچھ نہیں، ہمارا تو اللہ ہے، اللہ۔ اور قرآن کی آیت تھوڑا آگے درود شریف پڑھ لو۔ اللہ اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اندر سن رہے کہ نہیں؟ اٹھ کے آ جاؤ اندر آؤ۔ ماشاء اللہ، دیکھو یہ جگہ ہے، بہت ساری جگہ ہے۔ یہ بیٹا تم لوگ ادھر ہو جاؤ، ادھر سے ہو جاؤ بیٹا، یہ بچے لوگ کو ادھر کر، ہاں بند کر دو دروازہ، آ جاؤ باہر سے، آ جاؤ اندر، ہاں بند کر دو دروازہ، بند کر۔ پورا مجمع درود شریف پڑھ لے۔ اللہ، میں ایک قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرما رہے، قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے زمین پر امر تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ ملک تو اللہ کا ہے، اللہ جس سے چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں، اور اللہ جس سے چاہتے ہیں اس سے ملک چھین لو۔ تو کس کے ہاتھ میں ہے اللہ؟ حکومت کس کے ہاتھ میں؟ بولو، اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جسے چاہیں گے اسے کرسی پہ بٹھائیں گے، اور اللہ جسے چاہیں گے اسے کرسی سے اتاریں گے۔ ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے کو بلایا، کہا میرے چند سوال ہے آپ بتاؤ۔ بہت سارے اس نے سوالات کیے، ان اللہ والوں نے سوالات کے جوابات دیے۔ اس میں سے ایک سوال اس نے یوں کیا کہ اس وقت بادشاہ نے پوچھا کہ اس وقت تمہارا اور میرا اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو ان اللہ والوں نے کہا اس کا جواب دینے کے لیے بادشاہ صاحب آپ کو تو تخت پہ سے اترنا پڑے گا تو میں جواب دے سکتا ہوں۔ کہا اچھا کہاں؟ ٹھیک ہے میں اترنے کو تیار ہوں۔ ان کو تخت پہ سے اتاریں اور ان اللہ والے جا کر خود تخت پہ بیٹھیں، اور کہا اس وقت میرا اللہ ایک بادشاہ کو تخت پر سے اتار رہا ہے اور ایک فقیر کو تخت پہ بٹھا رہا ہے۔ میرا اللہ وہ ہے۔ وقتی طور پر کسی کے ہاتھ میں حکومت آ جانے سے بہت اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بہت زیادہ مچلنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی. اس اللہ کا امر اصل ہے, اس اللہ کا ارادہ وجود ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہو جا, وہ چیز ہو جائے. ان کے لیے کوئی انتظام نہیں کرنا پڑتا. ہاں, ان کا ارادہ اصل ہے, ان کا فیصلہ اصل ہے, ان کا فیصلہ اٹل ہے. اسی لیے حدیث قدسی ہے, اور حدیث قدسی کا درجہ حدیث نبوی سے آگے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندے, تو بھی ارادہ کرتا ہے, میں بھی ارادہ کرتا ہوں, ہوتا وہ ہے جو میرا ارادہ. تو اپنے کاموں کو میرے حوالے کر دے, میں تیرے کاموں کو بنا دوں گا. اور اگر تو نے اپنے کاموں کو میرے حوالے نہ کیا تو میں اس میں مشقت ڈال دوں گا, اور آخر میں ہوگا وہی جو میرا ارادہ ہے. کیونکہ میں نے تو قیامت تک کے فیصلے کر چکا ہوں, میرے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. تم اور تمہاری اوقات کیا ہے؟ پوری دنیا کا بادشاہ فرعون اپنی پوری فوجی طاقت کے ساتھ میرے سامنے آیا کہ دنیا میں موسیٰ کو پیدا ہونے نہیں دینا, اور میں نے طے کیا کہ موسیٰ پیدا ہوگا, اور قسم ہے میری عزت کی, میرے جلال کی, میں نے موسیٰ کو پیدا کر کے فرعون کے گھر میں پال کے بتایا. تم اور تمہاری کیا اوقات ہے کہ اللہ کے سامنے بغاوت بلند کرو؟ ارے میرے دوستو, یہ تو میری اور آپ کی بدنصیبی ہے کہ ہم مسلمان ہو کر ابھی تک اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکتے. اپنے اللہ کی طاقت کو اب تک ہم نے نہیں جانا. سچی کہتا ہوں, ورنہ یہ حالات قسم خدا کی کوئی حال نہیں. ان حالات کو بدلنا اللہ کے لیے چٹکی کا کھیل ہے. ہاں, چٹکی کا کھیل ہے. حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ جب مکان بند ہوتا ہے تو اس میں جالے لگ جاتے ہیں, اور ان جالوں کو دیکھ کر مکڑیاں کودتی ہیں اور اچھلتی ہیں. ابھی پورے گھر میں ہمارا قبضہ ہے. اب تو بڑے بڑے پرندے اور بڑے بڑے کیا کہتے ہیں کیڑے ہمارے جالوں میں پھنس رہے ہیں اور بڑی خوشیاں مناتی ہیں. لیکن ان کو نہیں پتا کہ ابھی مکان کا مالک صرف ایک جھاڑو مارے گا تو پورا گھر صاف ہو جائے گا. ایسے مکڑی کے جالے ہیں. میرا اللہ ابھی ارادہ کر دے پوری دنیا کے مکڑی کے جالے جھٹکے میں صاف ہو جائے, لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو سننا میری بات, اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے اللہ سے وہ تعلق بنانا پڑے. وہ ہمارا اور آپ کا پاور اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جس کی بنا پر اللہ دنیا میں فیصلے کرے مسلمانوں کے حق میں. ابھی تو مسلمان ہی گھبرائے ہوئے ہیں, اور ابھی تو مسلمان ہی ڈرے ہوئے ہیں, تو فیصلے کیسے ہوں گے؟ صحابہ کے زمانے میں ایسی محنت ہوئی تھی, ایسی محنت ہوئی تھی, مردوں کا نہیں عورتوں کا تعلق براہ راست اللہ سے تھا. کہ ایک آدمی جس نے اپنی بیوی کو طلاق زہار دے دی. کیا دے دی بولو؟ طلاق زہار. طلاق زہار کس کو دیتے ہیں؟ کہ اس زمانے میں کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو یوں کہہ دے کہ تو میری ماں کے برابر ہے تو اس کو طلاق ہو جاتی تھی. ایک عورت ہے جس کا نام ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان کو ان کے شوہر نے طلاق زہار دے دی. یہ بڑی پریشان, 6-7 بچے, اور میرے شوہر نے مجھے طلاق زہار دے دی, اب میں جاؤں گی کہاں؟ گئی اللہ کے نبی کے پاس. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کا سر میری گود میں, سنو, اور میں اللہ کے نبی کے سر میں تیل لگا رہی, اور خولہ آئی اور آ کر اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئی اور کہا اللہ کے نبی غضب ہو گیا, اے اللہ کے نبی غضب ہو گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے طلاق زہار دے دی, میری عمر ہو گئی, 6-7 بچے ہیں, اب میرے ساتھ نکاح کون کرے گا؟ آپ کچھ کریں. اللہ کے نبی نے کہا خولہ
جب تیرے شوہر نے تجھے طلاق زہار دے دی تو طلاق زہار ہو گئی، اب اس کو میں کیا کروں؟ اب وہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کچھ کریں، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس عورت نے کیا کہا پتہ ہے؟ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے آپ میری بات نہیں سنتے ہیں تو میں اب اللہ سے کہوں۔ اور امی عائشہ کہتی ہیں وہ عورت وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا اور اللہ سے مانگنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اللہ کے نبی کا سر میری گود میں تھا، اچانک اللہ کے نبی کا سر بھاری ہو گیا، میری رانیں ٹوٹنے لگی، کیونکہ اللہ کے نبی پر جب وحی اترتی تھی تو اللہ کے نبی کا بدن بھاری ہو جاتا تھا، اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، برداشت نہیں کر سکتی تھی وحی کا بوجھ۔ تو جب مجھے احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی پر وحی اترنی شروع ہو گئی ہے تو میں نے خولا سے کہا خولا چپ ہو جا، جبرائیل آ چکے ہیں اور وحی شروع ہو چکی ہے۔ کہتے جب خولا کو پتا چلا کہ وحی شروع ہو گئی تو اس اللہ کی بندی نے اللہ سے کہا اے اللہ تیرے نبی پر جو وحی اتر رہی ہے یہ وحی میرے حق میں اترنی چاہیے، میرے خلاف نہیں۔ آپ سوچیں کیسا اللہ سے تعلق اور کیسا اللہ سے کنیکشن تھا۔ تھوڑا آگے ہو جاؤ، تھوڑا آگے ہو جاؤ بیٹا، ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ادھر سے تھوڑا آگے، تھوڑا آگے آؤ، ادھر آ جاؤ۔ اس نے کہا اے اللہ یہ وحی میرے حق میں اترنی چاہیے، میرے خلاف نہیں۔ اور جب وحی سے اللہ کے نبی فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے کہا خولا تیرے لیے خوشخبری ہے کہ قرآن تیرے حق میں اتر چکا۔ اور کیا آیتیں اتری معلوم ہیں؟ ارے عجیب آیتیں ہیں، 28 پارے کی شروع کی آیتیں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، اللہ نے سن لی اس عورت کی جو اپنے شوہر کے بارے میں تجھ سے مجادلہ یعنی جھگڑ رہی تھی۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ سے اپنی فریاد کر رہی تھی۔ اللہ نے اس کی سن لی، اور آگے کی آیتوں میں اللہ نے ہمیشہ کے لیے طلاق زہار کو ہی ختم کر دیا کہ جی آج سے یہ سسٹم ہی ختم۔ اگر آج کے بعد کوئی یوں کہے میری بیوی میری ماں کے برابر تو طلاق نہیں ہوگی، ہاں اتنا کرنا پڑے گا، 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، لیکن اب طلاق نہیں ہونے کی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا اس زمانے میں ایک عورت اپنے مسائل کو براہ راست اللہ سے حل کرواتی تھی۔ ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بھی بزرگوں کو ڈھونڈتے حضرت دعا کر دیں۔ ہاں ہم کہتے کب تک ڈیری میں سے دودھ لے کر پیتے رہو گے، اپنی بھینس باندھ لو۔ کسی بزرگ کے پاس ایک آدمی نے کہا حضرت میرے لیے دعا کرو۔ حضرت نے فرمایا تیرے گھر والے تجھے یوں کہوے گھر میں آٹا نہیں، تیری اس ٹائم کی دعا میری دعا سے زیادہ اللہ کے یہاں قبول ہے۔ لیکن میرے دوستو تعلق کی بات ہوتی ہے، اس لیے آج کے زمانے کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، سنو آج کے زمانے کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اندر معرفت ہو، ہم اللہ کو پہچانیں۔ جب اللہ کو پہچانو گے تو اللہ کی اطاعت کرو گے، اور جب اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ راضی ہوں گے، اور اللہ جب راضی ہوں گے تو آسمانوں سے فیصلے مسلمانوں کے حق میں اترے گی۔ سچی کہتا ہوں، ورنہ جتنے حالات ہیں قسم خدا کی، ان حالات کی وجہ مسلمانوں کے اعمال کا بگاڑ ہے۔ دنیا میں 3 چیزیں ہیں، سنو بڑی پیاری بات ہے، دنیا میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے مسلمانوں کے اعمال، اور ایک ہے اغیار کے اعمال، اور ایک ہے انعام کے اعمال۔ انعام کہتے جانوروں کے،
ایک عمل جانور کرتے ہیں اور ایک عمل غیر کرتے ہیں اور ایک عمل مسلمان کرتے ہیں. قسم خدا کی دنیا میں جتنے حالات ہیں ان کا تعلق نہ جانوروں کے عمل سے ہیں نہ غیروں کے عمل سے ہیں، بلکہ ان تمام حال کا تعلق مسلمانوں کے عمل سے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ دنیا میں جو گونگے اور بے قصور جانور ہیں، بعض مرتبہ وہ جانور بھی میرے تمہارے اعمال کی وجہ سے مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بیا نام کا پرندہ مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے گھونسلے میں سوکھ کر مر جاتا ہے. یہ فضائل منتخب حدیث میں حدیث ہے. وہ گونگا جانور بے قصور، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. اس لیے جس طرح ہمارے حال کا تعلق جانوروں سے نہیں، اسی طرح ہمارے حال کا تعلق غیروں کے عمل سے نہیں، ہمارے حال کا تعلق ہمارے اعمال سے ہیں. جب مسلمانوں کے اعمال بنتے ہیں تو آسمانوں سے مسلمانوں کے حق میں فیصلے اترتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے اعمال بگڑتے ہیں تو آسمانوں سے مسلمانوں کے خلاف فیصلے اترتے ہیں. ایک دم صاف بات قرآن حدیث کی میں کہہ رہا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے ہی اعمال کی کمائی، تمہارے ہاتھوں کی کمائی. بلکہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں جو فساد آتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے آتا ہے. یہ ساری باتوں کو سامنے رکھ کر یہ بات فیصلے پر آتی ہے کہ حالات کا تعلق اعمال سے ہے. حالات کا تعلق کس سے؟ بولو، اعمال سے. اور اعمال کا تعلق بولو یقین سے ہے، یقین سے. اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تمہارے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ لوتھڑا اگر سدھرتا ہے تو پورا بدن سدھرتا ہے، اور وہ بگڑتا ہے تو پورا بدن بگڑتا ہے. سنو سنو، وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل. حدیث کا فیصلہ ہے کہ اعمال کب بگڑتے ہیں؟ جب یقین بگڑتا ہے، جب دل بگڑتا ہے، جب اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین دلوں میں آتا ہے اور اللہ سے ہونے کا یقین دلوں سے نکل جاتا ہے تو مسلمانوں کے اعمال بگڑنے شروع ہوتے ہیں. اور پھر آگے سنو، مسلمانوں کے اعمال مسلمانوں کا یقین کب بگڑتا ہے؟ دل کب بگڑتے ہیں؟ جب محنت سے ہی چھوٹ جاتی ہے. یقین کی محنت چھوٹ گئی تو جب محنت چھوٹے گی تو بگاڑ خود بخود آئے گا. بگاڑ تو لانا نہیں پڑتا. ہمارا بدن ہے نا، بدن یہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی کی صفت ہے. باغیچہ بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ہاں، گیہوں چاول اگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. پھل فروٹ لگوانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ اور اگر اس محنت کو چھوڑ دو اور زمین کو اپنے حال پہ چھوڑ دو تو کیا ہوگا؟ کہ وہ اپنے حال پہ نہیں رہے گی. وہ اپنے حال پہ نہیں رہے گی، بلکہ دھیرے دھیرے کانٹے لگیں گے، گھاس لگیں گے، جنگل بنے گا، اور سانپ اور بچھو لا کر چھوڑنے نہیں پڑیں گے. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ لا کر چھوڑنے نہیں پڑیں گے، وہ خود پڑیں گے اندر. اسی طرح جب میرے دوستو یقین کی محنت چھوٹ جاتی ہے، ایمان کے تذکرے ختم ہو جاتے ہیں اور ایمان کے بول ہمارے معاشرے سے، ہمارے سماج سے، ہمارے گھروں سے، ہماری زندگیوں سے ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر یقین بگڑنا شروع ہوتا ہے. اور یقین بگڑتے 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 اس حد تک گر جاتا ہے کہ پھر قرآن کسی انسان کو ایک آیت میں تو یوں کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے اس کو سب سے اچھا بنایا. لیکن اس کے بعد والی آیت میں یوں کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین. گرتا ہے تو اتنا گرتا ہے، اتنا گرتا ہے کہ اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے، جانور. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گیا دیکھ.
کہ دنیا میں بعض کام آج مسلمان اور آج انسان ایسے کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر جانور بھی شرماتے ہیں کہ جی ہم بھی ایسے دھندے نہیں کرتے. سچ. اس لیے میرے دوستو اس زمانے میں محنت اللہ نے دی انسانوں کو انسان بنانے کی. کیا بنانے کی بولے؟ ایک پان والا تھا، پان والا، وہ ایک بزرگ کو روز پان کھلاتا تھا. سننا بیٹھ جاؤ، اس کو کیا ہوگا. ایک بزرگ کو روز پان کھلایا اور جب بھی وہ بزرگ پان منہ میں رکھے تو کیا دعا دے گا؟ اللہ تجھے انسان بنائے. اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ میں انسان نہیں. کئی دن گزر گئے. ایک مرتبہ اس نے کہا حضرت میں روز پان کھلاتا ہوں اور تم میرے کو دعا دیتے ہو انسان بنا انسان. تو کیا میں انسان نہیں ہوں؟ بزرگ نے کہا اچھا تجھے دیکھنا ہے. کہاں کہنا کیا چاہتے آپ؟ انہوں نے اپنی پگڑی نکال کر اس کے سر پہ رکھ دی. تو جیسے پگڑی سر پہ رکھی، جو راستے میں انسان چل رہے تھے اس کو کوئی کتا دکھ رہا، کوئی سور دکھ رہا، کوئی خنزیر دکھ رہا، کوئی بھیڑیا دکھ رہا، پھر اپنی پگڑی اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ دی. بولا کہ حضرت آپ جو دعا دیتے رہا. یہ تو صرف چہرے نما انسان ہیں، ورنہ انسان کے لباس میں کیا ہے وہ ہم سب جانتے. اس لیے میرے دوستو اللہ پاک نے محنت دی. یہ محنت دی ہے. ہمارے کسی ساتھی کو کسی نے ایک مشین بتائی کہ دیکھو یوں ڈالو تو یوں نکلتا، یوں ڈالو تو یوں نکلتا، دنیا اتنی ترقی کرے. تو اس نے کہا کہ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے بھی ایک مشین بنائی ہے. وہ مشین ایسی ہے کہ جانور ڈالو تو انسان بن کے نکلتا. کیا نکل سکتی؟ ارے بولو نا. کہ زندگی جانور جیسی ہے. زندگی ایسی ہے کہ پورا خاندان پریشان ہے، پورا سماج ان سے پریشان ہے، اور پورے خاندان کا اور پورے محلے کا اور پوری بستی کا اور پورے شہر کا ناک میں دم کر رکھتا ہے. لیکن اللہ جزائے خیر دے ایسی محنت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ نے ایسی زندگی بدلی، ایسی زندگی بدلی کہ جو لوگوں کو لوٹنے پہ رہتے تھے آج وہ رات بھر اللہ کے سامنے لوگوں کے لیے روتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں کبھی تمنچے اور ریولور ہوتے تھے، اللہ جزائے خیر دے ان دشت کرنے والوں کا اور تبلیغ والوں کا کہ انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں ریولور کی جگہ تسبیح پکڑائی. یہ وہ محنت ہے دوستو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے میں اپنی بچی کو زندہ دفن کر رہے ہیں اور رحم نہیں آ رہا، اور دین اور ایمان کی محنت کے بعد اللہ نے وہ دل دیا اور وہ زندگی دی کہ پرائے کے بچے رو رہے ہیں تو دل میں درد ہو رہا. اس لیے اللہ کے واسطے دوستو اس کام کی قدر کرو. اور یہ کام صرف بیٹھ کے بیان سننے کا نہیں ہے، اور یہ کام صرف اپنی بستیوں میں رہ کے کرنے کا نہیں ہے. سنو میری بات، اس وقت پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا پیاسی ہے، پیاسی ہے. دیہاتوں میں جاؤ آپ، اذان نماز نہیں، مدرسے نہیں، مکتب نہیں، بچوں کو اللہ کا نام سکھانے والا کوئی نہیں. پوری انسانیت اور یہ اس نبی کی امت ارتداد کے کنارے پہ کھڑی ہے، بس دھکا دینے کی دیر ہے. اور پوری دنیا کی قومیں ان مسلمانوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہی، ہر ایک ان کو اپنا شکار بنانے کے چکر میں. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا کہ غیر قومیں تم پر اس طرح مسلط ہوگی جیسے دسترخوان پر مہمان کو بلاتے ہیں. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ کہا نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہیں وہن لگ جائے گا. کیا لگ جائے گا؟ پوچھا وہن کیا ہے؟ فرمایا موت سے ڈر اور دنیا میں جینے کا شوق، یہ چیز تمہارے اندر کی ایمان کی طاقت کو ختم کر. ہم جینے نہیں آئے، ہم تو مرنے آئے ہیں. جب تک یہ امت مرنے کے لیے جیتی تھی پوری دنیا پہ مسلط تھی، اور جب سے اس نے دنیا میں جینے کا ارادہ کر لیا تو پوری قوموں کو اللہ نے اس پر مسلط.
اس لیے اللہ کے واسطے دوستو اپنی زندگیوں کے بارے میں فیصلے کرو. بہت مختصر سی، بہت معمولی سی زندگی ہے. اس زندگی کو اگر صحیح گزارنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی معرفت اور اللہ کی اطاعت، یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں آنی چاہیے. اور یاد رکھو ہر چیز اس کے ماحول میں سیکھنے ملتی ہے، اس کے ماحول میں سمجھ میں آتی ہے. اس کے علاوہ وہ چیز ماحول کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے اس زمانے میں جیسے شروع بات کی کہ اللہ رب ہے اور اللہ ہر زمانے کی ہر ضرورت کو جاننے والا اور اس کو پورا کرنے کی طاقت رکھنے والا ہے، اس لیے اس زمانے کے مسلمانوں پر رحم کھا کر اللہ پاک نے دعوت و تبلیغ کی آسان محنت چلائی کہ 4 مہینے ہمت کر کے یہ آنکھیں سنو، اس کو بند کر کے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر ایک بار نیت کر لو کہ مجھے یکسو ہو کر دنیا سے کٹ کر، دنیا کے سارے جھمیلوں سے نکل کر، سب سے پہلے موبائل ہے اس کو بند کر دو. یہ سارے شیطان کا باپ ہے، اس کو بند کرو. کب سے تعلق کٹے تو ایک اللہ سے تعلق جڑے. ایسے یکسوئی کے ساتھ گھر والوں کو بھی سمجھا دو اللہ کے واسطے 4 مہینے کے لیے ہم کو چھوڑو، ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے، ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں اطاعت اور فرمانبرداری کو پیدا کرنا ہے. اس کے لیے 4 مہینے کا کورس ہے. 4 مہینے یکسو ہو کر اللہ کے راستے میں پھریں گے انشاءاللہ. دعویٰ تو نہیں کرتے، دیکھو تبلیغ میں دعویٰ نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں جیسے کہتا ہوں ایسے 4 مہینے اگر کوئی لگا لے تو دنیا کا باطل مل کر اس کو اسلام پر سے تو کیا مسواک پر سے نہیں ہٹا سکتا. دعویٰ نہیں کر رہے ہیں، امید ہے اللہ کی ذات سے. اللہ ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسی طاقت اللہ کی. اس کے لیے اس مجمع میں سے کون مرد مومن ہے جو سب سے پہلے کھڑے رہ کر بتائیں کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں؟ سب سے پہلے بتا.